یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، اور یہ مکاشفہ جو ہے جو خدا کی طرف سے مسیح کو ہوا، اور ہمارا خدا یسوع مسیح الہی مکاشفے کا بڑا جو ہے ایماندار ہے۔ اس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ مکاشفات کو ہماری زندگیوں پر ظاہر کیا، اور ہم اپنے سارے علم اور عرفان جو ہے کے لیے اسی کے مرہون و منت ہیں۔ اس کے وسیلہ سے ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، اور اسی نے ہمیں سکھایا ہے کہ خدا سے کیا امید رکھیں۔ اسی نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ہم خدا سے کیا کریں، کیا امید رکھیں، اور ہم خدا سے کیا توقع رکھتے ہیں یا کوئی رکھتا ہے۔ اس نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے بندہ یوحنا کی معرفت یہ ساری چیزیں جو ہیں فرشتے کی معرفت اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کی، اور یسوع مسیح نے ایک فرشتے کے ذریعے، فرشتے کے وسیلے سے یہ باتیں اپنی کلیسیا کو پہنچائیں۔ کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کے ایلچی ہیں، پیغام ارسال کرنے والے ہیں۔ ویسی مخلوق، ایسی طاقت، ایسی قوت ہیں جو خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور فرشتے نے یہ مکاشفہ جو ہے وہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ اور یوحنا جو ہے یہ وہ رسول ہے جس سے اس مکاشفاتی باتوں کے لیے چنا گیا۔ اس خدمت کے لیے یوحنا کو چنا گیا، اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ان دنوں سارے رسولوں میں سے صرف وہی زندہ تھا، وہی بس ایک شخص جو تھا وہ زندہ تھا، باقی اپنے خون سے اپنی گواہیوں پر مہر لگا چکے تھے۔ باقی جو شاگرد تھے وہ یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب یوحنا کو یہ مکاشفہ جو ہے کلیسیا اور اس کے مسیح کے سارے بندوں تک پہنچانا تھا، کیونکہ یہ کلیسیا اور اس کے بندوں کا حق ہے کہ وہ اس کی نبوت کی باتوں کو پہچانیں، اس کی نبوت کی باتوں کو سیکھیں۔ اس لیے یہ مکاشفہ جو ہے یوحنا عارف کی زندگی پر ظاہر کیا گیا۔ اور اس مکاشفہ کو جو ظاہر کرنے کا موضوع ہے یا وجہ تھی وہ یہ ہے کہ وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، ان باتوں کے بارے میں بیان کرے جن کا ہونا ضرور ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام کے اندر مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے جو کچھ ہونے والا ہے۔
اس مکاشفہ کے اندر، اس مکاشفہ میں ہمیں خدا کے انتظام اور طریقہ کار کا ایک عمومی خاکہ دکھایا گیا ہے۔ یہ واقعات جو ہے نہ صرف یقیناً بلکہ جلد وقوع پذیر ہوں گے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور ہونے والے ہیں، مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ جلد یہ جو ہے وقوع پذیر ہوں گے۔ پہلی بات جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا یہ مکاشفہ ہے، اور یہ مکاشفہ جو خدا کی طرف سے ہے، مسیح کو ہوگا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس مکاشفہ کا جو خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، جو جلد وقوع پذیر ہونے والے حالات ہیں ان کے بارے میں بیان کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں اس نبوت کی تصدیق بھی موجود ہے۔ یہاں پر اس نبوت کی کیا ہے؟ تصدیق بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس نے نہ صرف خدا کے کلام کی عمومی طور سے اور یسوع کی خاص طور سے گواہی دی، بلکہ جو کچھ دیکھا اس نے سب چیزوں کی شہادت دی۔ ہم نے دوسری آیت کے اندر اس بات کو پڑھا ہے، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ جو کام اس نے دیکھے ان سب قوموں کی جو یسوع مسیح نے کیے، ان کی یوحنا جو ہے یہاں پر شہادت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ان میں سے جو کچھ بھی نہ چھپا وہ چشمدید گواہ ہے۔ اس نے خدا کی مشاورتوں میں نہ کچھ بڑھایا ہے اور نہ ہی کچھ اس نے گھٹایا ہے۔ ہو بہو وہ باتیں بیان کر رہا ہے جو یسوع مسیح نے یوحنا عارف کو دکھائی، جو ظاہر کی۔ جڑیاں گلاں یسوع مسیح نے یوحنا نو آکھیاں، یوحنا وہی گلاں جڑی ہے وہ صاف طور پہ واضح طور پہ پیش کر رہا ہے۔ گلاں کی نے چوتھی آیت میں پڑھا، یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جیٹنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہ سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہ بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابد تک رہے، آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ جو باتیں یوحنا کو خدا یسوع مسیح نے دکھائی، وہ باتیں یہاں پر وہ صاف صاف کہتا ہے۔ پہلی بات، یہاں ان سب کے لیے رسولی برکات کے کلمات شامل ہیں جو خدا کے اس مکاشفے کو اس کے شایانہ شان عزت دیں گے اور اس کی قدر کریں گے، اور پھر عمومی لحاظ سے ان سب کے لیے جو نبوت کے اس کلام کو پڑھنے یا سننے والے ہیں، یا سنتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں، جو خدا کی نبوتوں سے لطف اندوز ہونا اور ایک مبارک اعزاز
حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کلام کے اندر ہم نے اس بات کو پڑھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنے والے سب کیا ہیں؟ ہمارے۔ جو اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان کو مبارک کہا گیا ہے، جو اس سے شادمان ہوتے ہیں ان کو مبارک کہا گیا ہے۔ اور وہ جب ان باتوں کو شیئر کرتے ہیں تو وہ ان باتوں کو شیئر کرنا، یہ باتوں کو مطالعہ کرنا باعث سے برکت سمجھتے ہیں، باعث سے برکت سمجھتے ہیں۔ نہ صرف خود پڑھنا بلکہ دوسروں کو پڑھاتے ہوئے سننا بھی برکت کا باعث ہے۔ یہاں پر ہم خدا کے کلام کے اندر سیکھتے ہیں کہ نہ صرف ہم خود پڑھتے ہیں جبکہ دوسرے بھی آپ کو جب پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو وہ بھی باعث سے برکت پاتے ہیں۔ کلام کا پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کیا ہے، اور اس پر عمل کرنے والا تیسرا شخص وہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ سو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے۔ لیکن ہماری جو مبارک خالی ہے، مبارک خالی کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ نوشتوں کو پڑھے اور سنے، بلکہ جو باتیں لکھی گئی ہیں ان پر عمل بھی کیا جائے۔ پڑھنا بھی اچھی بات ہے، سننا بھی اچھی بات ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان باتوں پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، بار بار سنتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے عمل اندر جو ہے وہ عمل کم ہے۔ جب عملی طور پر ہم خدا کی حضور پڑھ کر، سن کر، مطلب اس کا پریکٹیکل کریں گے یا اس کے بارے میں سوچ کر کریں گے، وہ کام کریں گے، وہ ہمارے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ تو خدا ہمیں یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ نوشتوں کو پڑھنے سنے بلکہ جو باتیں لکھی گئی ان پر عمل بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ جو رسولی برکت ہے وہ خاص طور سے آسیہ کی 7 کلیسیوں کے لیے ہے۔ جو رسولی برکت تھی، جو رسولی برکت ہے وہ آسیہ کے 7 کلیسیوں کے لیے خاص ہے۔ ان کلیسیوں کے نام جو ہیں وہ آیت نمبر 11 کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملیں گے، اور بعض ہر ایک کلیسیا کو یہ واضح پیغام بھی جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ اب یہ برکت کیا ہے؟ یہ جو رسولی برکت یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ برکت کیا ہے؟ فضل۔ کیا ہے؟ فضل۔ کیا ہے یہ برکت؟ فضل، یعنی ہم پر خدا کی نظر عنایت اور ہم میں اس کا نیک کام اور اطمینان، یعنی اس فضل کی شیریں حضوری اور یقین۔ برکت کیا ہے؟ خدا کا برکت کیا ہے؟ خدا کا فضل ہے۔ یہ جو آسیہ کی 7 کلیسیوں کے لیے رسولی برکت خاص طور پر نظر آ رہی ہے، اس برکت کا یہ برکت ہے کیا؟ وہ یہ فضل ہے جو خدا نے ان 7 کلیسیوں کے اوپر کیا، یعنی ہم پر خدا کی نظر عنایت ہوئی اور ہم اس کا نیک کام جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے، اور ہم ان برکات کی وجہ سے اطمینان میں ہیں، اور اس کی فضل کی سیدھی حضوری اور اس کا یقین جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ اس لیے تو خدا یسوع سے کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔
یہ برکت صادر کہاں سے ہوتی ہے؟ خدا کے نام سے، پوری تسلیس کے نام سے یہ برکت صادر ہوتی ہے۔ یہ جو فضل ہے یہ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے صادر ہوتا ہے۔ باپ کا نام جو پہلے آیا، باپ کی یہ طرف سے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے اندر لکھا ہے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، ازلی اور لا تبدیل ہے۔ ہاللیلویا۔ جو ہے، جو تھا اور جو، وہ ازلی اور لا تبدیل ہے۔ جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا، وہ کون ہے؟ ازلی اور لا تبدیل میرا اور آپ کا نام یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ یہ برکت جو ہے اسی سے صادر ہوتی ہے۔ برکت ہے کیا؟ کیا ہے؟ فضل۔ برکت ہے کیا؟ فضل۔ اس کے اندر اطمینان ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، تحمل ہے، خدا کی نظر عنایت ہے۔ وہ ساری باتیں جو ہمیں سیر سودہ کرتی ہیں وہ سب اس اندر شامل ہے۔ اس کی فضل کی سیدھی حضوری اور یقین، یہ جو ہے ازلی اور لا تبدیل خدا، ہمارے خدا مسیح کی طرف سے۔ دوسرا، روح القدس جہاں 7 روحیں کہا گیا ہے، جسے 7 روحیں جو ہے وہ کہا گیا ہے، خدا کا لامحدود اور کامل روح، جس میں طرح طرح کی نعمتیں اور تاثیریں۔ خدا کا روح جس میں خدا کا لامحدود اور کامل روح ہے، جس میں طرح طرح کی نعمتیں اور کیا ہیں؟ تاثیریں۔ وہ اس کے تخت کے سامنے ہے۔ جیسے خدا نے اپنے روح سے سب چیزیں بنائیں، ویسے وہ سب چیزوں کو سنبھالتا اور ان پر حکمرانی کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جس طرح سے اس نے بنایا، اسی طرح سے وہ اپنے روح سے سب چیزیں جس طرح اس نے بنائی ہے، ویسے وہ سب چیزوں کو سنبھالتا اور ان پر حکمرانی کرتا ہے۔ پہلے خدا باپ ہم دیکھتے ہیں، پھر روح القدس کی کثرت کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر تیسری جگہ پر خدا یسوع مسیح دیکھیں گے یہاں یسوع کے بارے میں کیا تفصیل ہے۔ سچا گواہ، آیت نمبر 5 کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سچا گواہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں لوٹا۔ کیا لکھا ہے؟ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں لوٹا، اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ سچا گواہ۔ ہم اس کی گواہی پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ ہم اس کی گواہی پر کیا کر سکتے ہیں؟ پورا بھروسہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ سچا گواہ ہے، نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم دھوکہ دیتے بھی ہیں، دھوکہ کھاتے بھی، لیکن وہ سچا گواہ ہے جو نہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ دھوکہ کسی کو دیتا ہے۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں کیا ہے؟ لوٹا ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے کیا ہے؟ لوٹا ہے۔ اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ دنیا کے بادشاہوں پر کیا ہے؟ حاکم ہے۔ دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان پر خداوند یسوع مسیح ناصری کا حکم چلتا ہے۔
وہ دنیا کے بادشاہوں پر اپنا حکم جاری کرتا ہے۔ آپ کس قدر بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ اس کی پرستش کر رہے ہیں جو دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ نہیں؟ اس نے ان کی طاقت اختیار کو محدود کر رکھا ہے۔ خدا مسیح نے دنیا کے بادشاہوں کی طاقت کو اختیار کو کیا رکھا ہوا ہے؟ محدود رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت لامحدود ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی جو مشاورتیں ہیں، تدبیریں ہیں، ان کو باطل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ خدا مسیح جو ہے وہ اپنی کلیسیا کو دوست بناتا ہے، اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو کیا بناتا ہے؟ دوست۔ ہم اکثر یسوع مسیح کو تو کر کے بلاتے ہیں نا، یسوع تو یہ کر دے، یسوع تو یہ کر۔ کیوں؟ ہم دوستوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ کیسے بلاتے ہیں؟ تو کر کے بلاتے ہیں۔ کیا تو کر کے بلاتے ہیں؟ تو انس کی ذات، تو انس کی ذات ایسا کیسے؟ تو یسوع مسیح جو ہے نہ صرف ہمیں خدا دکھاتا ہے کہ وہ ہمارا خدا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے تم میرے بھائی اور میرے دوست ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے ہم اس کی دوستی کے اندر، اس کی محبت کے اندر، جس طرح ہم اپنے دوستوں کو ایک دوسرے کو تو کہہ کر بلاتے ہیں، اس لیے خدا مسیح کو اس طرح سے۔ تو یہ ایک گہرا رشتہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گہرا رشتہ ہے کہ ہماری خوب ایک دوسرے کے ساتھ دوستی، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ مطلب ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہنسی مذاق جو ہے، مار دھاڑ، یہ سب چیزیں جو ہیں دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ خدا ہمیں اپنا دوست اور اپنے بھائی بناتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو خلاصی بخشی، یعنی دھو کر گناہوں سے پاک کیا۔ گناہ روح کو جو ہے وہ داغدار کرتا ہے، اور سوائے مسیح کے ان کے کوئی چیز ان کے گناہوں کو مٹا نہیں سکتی۔ یسوع مسیح کا خون ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کا خون ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو کیا کر سکتا ہے، اور ہم کو ایک ہی بادشاہی بھی اور اپنے خدا باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ اس نے انہیں تمام پاک کر کے راست پاس سرا کر اپنے باپ کے لیے بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ کے باعث وہ دنیا پر غالب آتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر پڑھا خدا ان کے کلام کے اندر اس بات کو کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کاہن بناتا ہے اور اس کا جلال اور سلطنت ابد تک رہے۔ تو پھر 7ویں آیت کے اندر لکھا، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور زمین کے سب کی گلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ اور ایسا ہونے والا ہے۔ شارٹ کرنے لگا ہوں، اس کو چھوٹا کرنے لگا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہر ایک جو ہے اس کو بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایسا یقینی جیسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ یہ بادل جو ہے اس کا راتھ ہوں گے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اس کے لوگوں کی آنکھ اسے دیکھے گی، اس کے دشمنوں کی آنکھ، میری اور آپ کی آنکھ جو ہے اسے دیکھے گی۔ ہر ایک آنکھ جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ
اور توبہ جنہوں نے نہیں کی تھی، جنہوں نے اپنی ریاکاریوں سے اسے دوبارہ زخمی کیا اور مصلوب کیا ہے، ان سب کے لیے ہیبت اور دہشت ہوگی، اور ساری بت پرستی اور بے دینی دنیا جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، ان کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ مسیح نے اپنے بارے میں اس بیان کی خود توثیق اور تصدیق کی ہے کہ وہ اول اور آخر ہے، اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے ہیں۔ وہ غاز مطلق ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، اور وہ لا تبدیل خدا ہے۔ میری اور آپ کی آنکھ، دشمنوں کی آنکھیں، ہر گناہگار کی آنکھ اسے آتا ہوا دیکھے، اور خدا ہی ہے جو اصلی اور لا تبدیل خدا ہے۔ یہ وہ مقاصدات ہیں جو پطرس کو خدا یسوع مسیح نے دکھائے کہ میں جلد آنے والا ہوں، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، اس طرح سے دنیا کے اندر ہوگا، اس طرح سے دنیا کے اندر کام ہونے شروع ہو جائے گا۔ سمجھ لینا کہ میں جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں، وہ ساری باتیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی۔ تو یہ مکاشفہ کی کتاب بہت بڑی کتاب ہے، ہم اس کو وقتاً فوقتاً سیکھتے رہیں گے، اس کے اندر کیا کیا ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے، کس طرح سے ہوگا، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تو ہم اس کو سیکھتے رہیں گے اور آنے والے وقت کے بارے میں جانتے رہیں گے۔ ہمیں دعا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔